السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ آج بات کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بالآخر اپنی کابینہ میں توسیع کر لی ہے اور ایک جو کابینہ کا سائز ہے وہ ایک فوج ظفر موج بن گئی ہے۔ بہت سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید 5-7-8 لوگ اس میں ایڈ ہوں، لیکن جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی تھیں وہ یہی تھا کہ 25-27 کے لگ بھگ کابینہ کے اندر نئے چہرے شامل ہوں گے۔ لیکن تاہم دیکھ رہے تھے چونکہ کنسلٹیشن جاری تھی اور کچھ اداروں کے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کے تحفظات بھی آ رہے تھے، اب الٹیمیٹلی نصف سنچری ہو گئی ہے کابینہ ارکان کی۔ یہ فیصلہ کس حد تک حکومتی کارکردگی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا، کس بنیاد کے اوپر یہ توسیع کی گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ سرکاری کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی کے اندر جو موجودہ حکومت کا موجودہ جماعتوں کا جو کردار تھا اس کے اوپر خود کچھ کابینہ کے ارکان پشیمان ہیں کہ ہماری سلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ تو خالد مصطفیٰ صاحب سے جانیں گے کہ ہماری سرکاری کمپنی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر کیا کارنامے ہو رہے ہیں، وہاں پہ کیا کارستانیاں کی جا رہی ہیں اور وہاں کیا پریشانی کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حسب معمول کی طرح سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب کابینہ کی تو ہم بات کریں گے صحیح، لیکن ہماری سرکاری کمپنیوں کی بھی ایک کابینہ ہوتی ہے جس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور ریسنٹلی کیبنٹ میٹنگ کے اندر کچھ اچھے کیبنٹ ممبرز بھی ہیں جو بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، جو پرفارمنس بیس کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی بورڈز میں آ گئے ہیں نہ تو اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ان کا کنڈکٹ بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں ان کو گھر بھیجنا چاہیے اور قانون کے اندر ترمیم کرنی چاہیے کہ آئندہ یہ لوگ نہ آ سکیں۔ آپ کے پاس ایک بڑی شاندار سٹوری ہے کہ ایک ہماری سرکاری کمپنی جس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بنا تھا، وہاں پہ اب کیا صورتحال ہے اور وہاں پہ کیا پریشانی ہے؟ سہیل بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آپ نے چھیڑا ہوا ہے اور اس پہ ہم یہ ہمارا فالو اپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سٹوری ہے کہ جو ایس او ایز ہیں ان کا بیڑا غرق کیسے ہوا ہے۔ جی بیسیکلی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی وجہ سے بیڑا غرق ہوتا ہے۔ تو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اگر آپ نظر دوڑائیں اور انالیسس کریں نا تو آپ کو صاف صاف نظر آئے گا کہ ایلیٹ کیپچر ہے، ایلیٹ کیپچر ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے نا ان کی اپائنٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں۔ سب سے بیسک پرنسپل کی وائلیشن ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ۔ لیکن میں آپ کی توجہ جو ہے نا سب سے بڑی جو ہماری سوئی کمپنی ہے SNGPL اس کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ اس کا میں نے انالیسس کیا اور اس میں جو بورڈ کے جو چیئرمین ہیں یہ اسماعیل قریشی صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فارمر بیوروکریٹ بھی ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد فارغ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ان کا تعلق بہت ایک سیاسی گھرانے کے ساتھ بہت اچھا ہے تو ان کی آپ کہتے ہیں نا پرچی چلتی ہے، تو ان کی پرچی پہ وہ چیئرمین بن گئے۔ اب وہ یہی پرچی سسٹم کے خلاف تو حالیہ کیبنٹ میٹنگ میں بات ہوئی ہے سر۔ یہ ورڈز ہیں، میں کہتا ہوں نا ایکشن اور ورڈز جو ہے نا جب میچ نہ کر رہے ہو نا تو سمجھ لیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے ہم سے، تو یہ بس کہنے کی باتیں ہیں۔ تو اسماعیل قریشی صاحب بیسیکلی یہ پاور ڈویژن کے میں بھی تھوڑی دیر سیکٹری رہے ہیں، یہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں کافی عرصہ، لیکن یہ نہیں جانتے کہ گیس سیکٹر کے بارے میں یہ ABC بھی نہیں جانتے، لیکن ان کو چیئرمین بنا دیا گیا PDM کا جو پہلا دور تھا اس میں۔ اس وقت ہمارے ایک جو آج کل ہمارے اسپیکر ہیں سردار صادق حیات صاحب، ایاز صادق صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت EAD کے منسٹر تھے، اکنامک ڈویژن کے دور حکومت میں۔ تو ان کے کہنے پہ ان کو بنایا گیا، یہ نیٹ ورکنگ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے ہیں سردار سادات علی خان صاحب۔ سردار سادات علی خان صاحب ہیں، یہ ہمارے اسی ہی کمپنی میں GM رہے ہوئے ہیں اور GM کو ڈائریکٹر بنا دیا۔ بلا کیوں؟ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے اچھے کلوز ریلیشنز ہیں۔ اور نجم سیٹھی صاحب کا تعلقات کن سے ہے؟ نجم سیٹھی صاحب کا اس وقت بھی نون لیگ کے ساتھ تھا، نون لیگ کی ٹاورنگ فگرز کے ساتھ تھا، اب بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو ان کے اوپر 35% والے الزامات اسی وجہ سے لگے تھے؟ اسی وجہ سے لگے تھے 35% کے الزامات، لیکن چلے وہ تو ان میں تو صداقت نہیں تھی، لیکن یہ تو ہے نا ایفیلیشن کی وجہ سے بھی۔ اور دو بار نجم سیٹھی صاحب کو انہوں نے مرحلہ PCB کا بورڈ کا چیئرمین بنایا ہے اور یہ اس دفعہ نہیں بن سکے کیونکہ وہ زیادہ طاقتور لوگوں کا نمائندہ آ گیا تھا بیچ میں، ٹھیک ہے نا، ادروائز اس وقت بھی وہ بن جاتے ہیں جن کا نام محسن نقوی ہے۔ تو پھر جو ان کی مسز ہیں جگنو محسن، انہوں نے بھی میرا نون لیگ سے ٹکٹ لی تھی،
ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک جو ہے نا یہ تعلق ہے, یہ نیٹ ورکنگ ہے. تو دس از ہاؤ آور SNGPL از بینگ رن. بیکنگ سے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آئے. ہاں, حالانکہ یہ جی ایم رہا ہوا ہے بندہ, ٹھیک ہے نا. تو جی ایم کو آپ یعنی کہ ڈائریکٹر بنا دیں, ٹھیک ہے نا. ویسے میں ایک اور مثال بھی دے سکتا ہوں. ایک اور مثال تھی, ایک مرزا احمد صاحب تھے جن کے بارے میں نے اسٹوری دی, معروف لائر تھے, سپریم کورٹ کے لائر وکیل تھے, ایسوسیشن بنائی اور بہت منجھے ہوئے, ویل کنیکٹڈ, اور سسٹم کے اندر بڑا امپریسو رول پلے کرنے والے نا, بہت زیادہ. اور SNGPL میں نا وہ آکٹوپس کی طرح نا انہوں نے اپنا نا ہولڈ رکھا ہوا تھا. تو میں سہیل بھٹی صاحب میں کہہ رہا تھا کہ پہلے بھی ایک جو جی ایم تھے وہ بھی ڈائریکٹر بنائے گئے تھے, اور وہ ان کا نام مرزا مصطفیٰ تھا. یہ وہ جو تھے نا مرزا احمد محمود صاحب, جن کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا, وہ بھی ڈائریکٹر تھے. انہوں نے اپنے ماموں کو پھر ایلیویٹ کروا کے ڈائریکٹر بنوا دیا تھا. تو انہوں نے بھی بڑے کمالات اور بڑے گل کھلائے تھے, ٹھیک ہے نا, SNGPL کے ساتھ. اب پھر جو اب نیا نام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہے فریہ رحمان صلاح الدین. اچھا جی. یہ جو ہے نا یہ یوسف صلاح الدین کی نا یہ بھابھی ہیں. اچھا. اور یوسف صلاح الدین کو کون نہیں جانتا, علامہ اقبال فیملی سے ان کا تعلق تو ضرور ہے, لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ اور ہے. ان کی ایک حویلی ہے, وہاں پہ وہ ادب کی ثقافت کی محفلیں کرواتے ہیں, اور وہ کافی مشہور ہیں. اور جو ایکس جو پی ایم ہیں بانی PTI, یہ ان کے بہت دوست ہیں, یارانہ ہے ان کا آپس میں. تو یہ نیٹ ورکنگ میں دوست ان کے ہیں, یارانہ ان کے, اور PDM کے دور حکومت میں SNGPL کے بورڈ میں آگے. اب یہ دیکھ لیں نا, یہ دیکھ لیں آگے. پھر ایک اور نام ہے, ایک ہے عثمان سیف اللہ. ٹھیک ہے. یہ انور سیف اللہ صاحب کے بیٹے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بھی ہیں, پاور سیکٹر میں بھی ہیں, اس کے علاوہ کمپنی بھی ان کی ہے, ان کے پاور سیکٹر میں بھی ہیں, یہ آئی تھنک ٹیکسٹائل میں بھی ہیں, یہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ہے. یہ جہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے نا, جو پاکستان میں سب سے مہنگی شاید ہو اس وقت 18 کے نام سے, یہ بھی ان کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں. اور جب آپ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں یہ آلریڈی انوالو ہیں, ان کا بزنس ہے, تو آپ نے پھر آئل اینڈ گیس کی سیکٹر کی سب سے بڑی گیس کمپنی میں ان کو بورڈ کا ڈائریکٹر کیوں لگایا؟ میرا کوشچن یہ ہے. یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ بالکل کنفلکٹ. لیکن یہ اور یہ دیکھیں لیڈ کیپچر دیکھیں آپ جی. اور یہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انور سیف اللہ کا تعلق ہے ویسے, ٹھیک ہے, لگایا PDM کی گورنمنٹ میں, بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. ان کا تعلق سر سب کے ساتھ ہوتا ہے, وہی ہے نیٹ ورکنگ ہے نا. یہ لیڈ کلاس جو ہوتی ہے نا سر, انہوں نے جکڑا ہوا ہے پاکستان کو. ایسے ہی ایک اور ہے نام, عارف سعید صاحب, ٹھیک ہے نا. یہ سروسز انڈسٹری, جو سروسز گروپ آف انڈسٹری ہے نا گجرات کی, یہ اس کے CEO ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں, جس کمپنی کے تحت ہم نے حویلی بہادر شاہ اور بلو کی پاور پلانٹس لگائے تھے نا, نیشنل پاور پارک کمپنی لمیٹڈ, یہ اس کے چیئرمین تھے پہلے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ ان کا جرانہ کس کے ساتھ ہوا؟ اس وقت کے جو MD صاحب تھے وہ کون تھے؟ لنگڑیال صاحب, اپنے دوست تھے راشد لنگڑیال, FBR کے چیئرمین صاحب. انہوں نے ان کو پرال میں بھی چیئرمین لگا دیا ہے. ایک بزنس مین کو پرال کا چیئرمین لگا دیا ہے, وہ دیکھے کہ ٹیکس کے حوالے سے کیا انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی عمدہ مثال ہے نا. یہ بندہ, یہ جو عارف سعید صاحب ہیں, یہ بھی SNGPL کے بورڈ کے ممبر ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں, اب یہ ہوتا کیا ہے, جب پروکیورمنٹ پالیسی بنتی ہے نا, جی, فلانا مال لینا ہے, اتنے کمپریسرز لینے ہیں, اتنی پائپ لائنس لینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, IT کا سامان لینا ہے, تو پھر یہ ان کے دوست احباب ہوتے ہیں نا جو وہ بھی انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں, ان کو پھر کہتے ہیں اس اسپیک کی چیز بناؤ, ہم آرڈر کرتے ہیں تمہیں. تو یوں یہ نچوڑ رہے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کو, ٹھیک ہے نا. تو میری التماس ہے, اور یہ سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بھی بڑے بڑی ہیں, کمال ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. عارف سعید صاحب جو ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بھی بڑے بڑی ہیں. تو میری التماس ہے پرائم منسٹر صاحب, آپ غور کریں, یہ ولچر کی طرح جو ہے نا ہمارے کمپنیز کو کھا رہے ہیں, اور ان کے جو مفادات ہیں ان کو آج تک فائدہ نہیں پہنچایا. یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ کمپنی لاس میں جا رہی ہے, اور جب بھی ریونیو ریکوائرمنٹ کی بات آتی ہے تو وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے نا عام کنزیومر پہ ڈال دیتے ہیں. اور میں آگرہ کو بھی کہوں گا کہ آپ ذرا دیکھا کریں ان کی جو نٹی گریٹی, اور ان کا انالیسس کیا کریں جو یہ اسٹیپس لے رہے ہوتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ENP کمپنیز ہیں, جن
کے جو ڈیوز انہوں نے دینے ہیں تقریباً 1.5 ٹریلین گیس لے لیتے ہیں لیکن ریکوری کر کے ان کو پیسے نہیں دیتے واپس. تو بورڈ نے کیا رول ادا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بورڈ اپنے مزے کر رہا ہے. بورڈ اپنے جو لوٹ رہا ہے نا اپنے مختلف پالیسیز بنا کے, UFG ہو, ریکوری ہو, اس کے ساتھ سسٹم کی امپرومنٹ ہو, پیمنٹس ہو, ہر شعبے کے اندر جو کمپنی کی پرفارمنس ہے بورڈ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ بورڈ جو SNGPL کا اور سدرن گیس کا بورڈ ہے, اس میں جو ہے نا ENP کمپنیز مثال کے طور پہ OGDCL ہے, PPL ہے, ایون GHPL ہے, اور بھی جو کمپنیز ہیں, ماری انرجی والے ہیں, ان سے یہ گیس پروکیور کرتے ہیں نا, تو ان کا بھی ایک نمائندہ ایز اے ڈائریکٹر وہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لاس میں کیوں جا رہی ہیں. یہ کہ 2 نمبری تو نہیں ہو رہی, لاس کا نام لیا جا رہا ہے لیکن اس میں سے پروفٹ نکالا جا رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا. تو ان کا جو ان کے جو نمائندے ہیں یہ ڈائریکٹر کے طور پہ وہاں پہ موجود ہونے چاہیے دونوں سوئی گیس کی کمپنیز میں, تب جا کے حالات ٹھیک ہوں گے. اور یہ دیکھ لیں کیسے انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے ہر چیز کو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دن مجھے بڑی خوشخبری سنائی کہ SOE میں ایکٹ میں چینجز آ رہی ہیں. یہ سر ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے, اور یہ بس صرف وربلی یہ باتیں ہوتی ہیں, یہ امپلیمنٹ نہیں ہونی چیزیں. اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو IS کو ڈسکوز جتنی بھی ہیں ہماری کمپنیز ہیں, ان کے جو بورڈز ہیں کہ جو ممبر ہوتے ہیں ڈائریکٹر جو جتنے بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ان کے اپنے منظور نظر ہوتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن خان صاحب ایٹ لیسٹ کسی ریلیونٹ فورم کے اوپر یہ بات ہوتے رہنا کہ یہاں پہ غلطی ہے, ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, یہاں پہ ہمیں قانون میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, ہماری کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے, ہم نے اپنے سرکاری کمپنیوں کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بہتر بنانا ہے. ایٹ لیسٹ اس ماحول کے اندر جس بیک گراؤنڈ کی آپ نے نشاندہی کی ہے, اس ماحول کے اندر اتنی بات ہوتے رہنا, چلیے ایک ہماری امید ہے کہ ایلیٹ کیپچر کے خلاف, ایک انکمپیٹنٹ لوگوں کے خلاف, پرچے سسٹم کے خلاف کہیں سے آواز تو آ رہی ہے. اس کے بعد پھر اتنے پرزور طریقے سے آپ نے آواز اٹھائی ہے, تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کہ آپ کی بات شہباز شریف صاحب کے دل میں اتر جائے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کو میں اس وقت سیریس سمجھوں گا اس فرنٹ پہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے احد چیمہ کو وہ فوراً سے پہلے کہیں, اور جہاں زیب کو فوراً سے پہلے کہیں کہ آپ نے جو ہے نا بورڈ آف ڈائریکٹر سے آپ نے ریزائن کریں فل فیئر, ابھی ود امیجیٹ افیکٹ آپ جو ہے نا ریزائن کریں. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ منسٹرز ہیں, آپ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تھوڑا سا شفقت برتیں. نہیں, وہ ڈالرز میں پیسے لے رہے ہیں اور ان کی انپٹ دیکھیں کیا ہے وہاں پہ میٹنگز میں. پرائم منسٹر شہباز شریف جو پاکستان سپیڈ کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے دل کے اتنے قریب ہیں, ان کے اوپر ریلائی کرتے ہیں, ان کی ٹیم میں اس کو اچھے بندے آ جائیں گے تو پھر وہ شاید ان کو آگے پیچھے تھوڑا کر لیں گے. ان کی وہ آنکھوں کے تارے ہیں. اور آپ جو ہے نا مطلب کیا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب سے؟ میں چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے, میں آپ کو بتا دوں یہ ان کا آخری ٹرنیور ہے, 5 سال کا ہوگا لیکن آخری ٹرنیور ہے. جی تو انہیں کچھ ایسی ایگزامپل سیٹ کر دینی چاہیے کہ تاکہ ہم انہیں یاد رکھتے جائیں. لگتا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو اڑان پاکستان پروگرام لانچ کیا ہے, ملک کی تقدیر سنوارنے کی بات کریں, آپ آج کے ریڈار کے اوپر ہیں آپ کے, تھوڑا سا ان کو ریلیف دیں, تھوڑی سی ان کو مائلیج دیں کہ وہ بھی کوئی تھوڑی بہت چیزوں کر کے دکھائیں. آج کچھ تھوڑا سا ان کو ایک آدھ دو دیکھیں میں آپ کو پھر اس طرف تو یہ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ اسٹیریٹی ڈرائیو ہم لانچ کر رہے ہیں اور ہم تمام محکمے جو ہیں ان کو ہم مرج کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں ہوا کیا ہے, کل انہوں نے جو اپنی کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان کی تعداد جو ہے نا دگنی کر دی ہے. تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں نا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا, پولیٹیکلی کیا فائدہ ہوگا ان لوگوں کو لانے سے اور اپنی ایکسپینشن کرنے سے, خاص کر اس وقت جب IMF کا ڈیلیگیشن سر پہ پہنچا ہوا ہے اور وہ آنے والا ہے, اور ان کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آمدنی ہماری کم ہے. ناظرین, میں نے بڑی کوشش کی کہ خالد صاحب کا جو آج ان کا جو فوکس ان کی توپوں کا وہ شہباز شریف صاحب سے ہٹایا جائے. پچھلی سٹوری میں بھی ہٹا نہیں پایا, اب دوسری سٹوری میں بھی آپ نے دوبارہ شہباز شریف صاحب کو دبوچ لیا ہے. چلیں بات کر لیتے ہیں جناب. ہم بھی کافی دنوں سے بات کر رہے تھے کہ شہباز سرکار اپنی کابینہ میں توسیع کرنا چاہتی ہے. کچھ بہت سے وزراء کے پاس اضافی قلمدان تھے, اس کے بعد ان کو چاہتے ہیں کہ اور لوگ لے کے آئیں. پولیٹیکل بہت سی مجبوریاں تھیں, اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ رائٹ لیفٹ کے بھی بڑے پریشر تھے کہ یار ساڑھے بندے بھی کابینہ شامل کرو, اتحادیوں کے لوگ بھی لے کے آنے تھے. لیکن خاص صاحب میرے لیے بھی بڑا شاکنگ سرپرائز تھا. 18ویں ترمیم ہو چکی, کفایت شہری کے اوپر ہم جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ادارے آپ نے صوبوں کو ڈیوالو مختلف ہو چکے, مختلف اداروں کو آپ بند کر رہے ہیں, ضم کر رہے ہیں. تو
تو اس موقع کے اوپر آپ اپنی کابینہ کی تعداد کی آپ نے نصف سنچری کر لی ہے، اور اس کے اندر کیا فیڈرل منسٹر، کیا اسٹیٹ منسٹر، کیا ایڈوائزر، کیا ایس اے پی ایم، کیا مطلب ہے کہ دھڑ دھڑ اس کے ساتھ پتہ یہ چلا ہے کہ ابھی یہ فیز 1 ہے، ابھی کابینہ میں توسیع کا فیز 1 ہے، فیز 2 آنا بھی باقی ہے، جس کے اندر کچھ اور بھی آنکھ کے تارے من مونے پیارے لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی پیپلز پارٹی کو بھی اس کشتی کا سوار بنانا ہے، وہ میرے خیال میں نہیں بنے گی۔ یہ خواہش کی بات بتا رہا ہوں، مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جس ٹائٹینک کے اوپر یہ سب سوار ہیں وہ اتنا پاورفل ہے، لیٹسٹ اس کا بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی بڑی کیپیسٹی ہے کہ وہ ماشاء اللہ تیار ہے، تو اس کے اوپر ابھی اور بندے بٹھائے جا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں دیکھیے ابھی جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس کے اندر کچھ نام ایسے ہیں جو بڑے اچھے ٹیکنوکریٹ ہیں، کچھ پولیٹیکل نام بھی ایسے ہیں جو کہ بڑا اچھا نام ہے، جو اچھا ڈیلیور کریں گے، ہمیں ان سے توقع ہے، لیکن بہت سے لوگ تو آپ نے سیاسی بنیادوں کے اوپر انڈکٹ کیا۔ رضا حیات اراج صاحب ہیں، وہ کون سا دور حکومت نہیں ہوتا جس کے اندر وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوتے، آپ نے دھڑ دھڑ بھرتی کی ہیں۔ اس کے بعد ٹھیک ہے ابھی ہمارے معاشی انڈیکیٹرز تھوڑے بہتر ہوئے ہیں، لیکن کفایت شاری کی مہم کے دعوے تو آپ کرتے رہے، آپ نے چیزوں کو کچھ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ وہ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے، ہیومن ریسورس بھی آپ کے پاس جو ہے اچھے ہیومن ریسورس سے آپ بہتر کام لے سکتے ہیں۔ محمد علی صاحب کی ایگزامپل ہے، مجھے ویسے دکھ ہے ان کا پاور سیکٹر سے نکال کے ان کو آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ 1 مین آرمی تھا۔ میری خبر ویسے کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا رائٹ جی، ہمیں ابھی تک اطلاعات ایسی آ رہی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ ان کو رہنا چاہیے پاور سیکٹر میں۔ اچھا تو آپ کی کیا خبر ہے وہ ہم اپنے ناظرین سے ہمارے سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب اس نے جو نون لیگ کے دور حکومت کے پاور پلانٹ تھے جو اس وقت کانٹریکچوئل کچھ جو کمی بیشن تھی، ایک انہوں نے رپورٹ لکھی، صرف یہی نہیں، اس کے بعد اب انہوں نے آئی پی پی ایس کے ایگریمنٹ کو ریوائز کروایا۔ 1 مین آرمی بھی اتنا کچھ کر سکتی ہے اگر کمپیٹنٹ ہو اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرے، لائل ہو تو ہو سکتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا میرے خیال میں فیز 2 خدا کے لیے نہ چلائیں کیبنٹ میں ایکسٹینشن کا، اور اس کے اندر بھی جو آپ لے کے آئیں ان لوگوں کو بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں، اور ان کے آپ شہباز شریف خود بھی تھوڑا شاہی مزاج رکھتے ہیں، اب ان کے وہ بڑھا دیں گے جناب گاڑیاں آگے پیچھے اسٹاف یہ وہ، اس کے اوپر خدا کے لیے تھوڑی نظر رکھیں۔ انڈیکیٹرز بہتر ہوئے اکنامک، لیکن اتنے بہتر بھی نہیں ہوئے کہ ہم جناب جو ہے نا وہ شاہی نظام کے اندر کام چلانے شروع کر دیں۔ تو بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ جو پیٹرولیم منسٹر ہیں جی ہی از گوئنگ ٹو ریپلیسڈ بائی ہوم؟ جی علی پرویز ملک صاحب کا نام گردش کر رہا ہے۔ آج پرائم منسٹر نے صبح تمام کابینہ کے جو ارکان تھے ان کو عشائیے پہ ایک عشائیے نہیں ان کو پرتکلف ان کو آج ایک ناشتے کے اوپر بلایا، اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنی توقعات کا اظہار کیا، ملک کہاں پہ کھڑا ہے، ہم نے کہاں تک جانا ہے، ان سے بات چیت کی، اور آج جب ہمارے ویورز دیکھ لیں گے شاید اس وقت پورٹ فولیو نوٹیفائی بھی ہو جائے، لیکن پیٹرولیم کا جو قلمدان ہے وہ علی پرویز ملک صاحب کو تفویض کیا جا رہا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بہتر ڈیلیور کر سکیں گے شعبے کے اندر، لیکن ذرا جو ایس اے پی میں پاور ہیں محمد علی صاحب، ان کے کیا پورٹ فولیو ملے گا، اس کے بارے میں آپ کے پاس خبر ہے؟ مجھے جو پتہ چلا، جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن، اچھا پرائیویٹائزیشن، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن بہت بڑا چیلنج ہے اور ڈسکورس کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ اوکے، تو اس چیلنج کو میرے خیال میں محمد علی صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اوکے کہ ٹھیک ہے میں ڈسکورس کو کروں گا، این ٹی ڈی سی کو بھی کرنا ہے، اور یہ معاملات ہیں، پھر جو ہے پرائیویٹ پاور مارکیٹ ڈیولپ کرنی ہے، تو یہ بیسیکلی وہ پاور سیکٹر کو بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے، کیونکہ پرائیویٹائزیشن انہوں نے ان اینٹیز کو کرنا ہے جو لاس میکنگ ہے، اور اس کے علاوہ وہ پھر پی آئی اے کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا جو ٹاسک ہے نا بڑا جائگینٹک ہے، بہت بڑا ٹاسک ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ عام آدمی نہیں کر سکتا تھا، وہ محمد علی جیسا ہی بندہ جو ہے نا وہ کام کر سکتا تھا۔ تو میرا خیال میں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سلاٹ ان کو دیا جا رہا ہے، اور یہ سلاٹ جو ہے یہ کنسنسس کے ساتھ میرے خیال ان کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ چیلنجز جو ہے نا یہ پاور سیکٹر کے وہ اب ڈسکوس کے ہیں، کیونکہ انہوں نے آئی پی پیز کا تو چیلنج قبول کر کے حل کر دیا نا۔ بالکل ہے، اب ڈسکو کا چیلنج، اب ڈسکوس کا چیلنج ہے، ڈسکو کا چیلنج یہ ہے کہ انہیں پرائیویٹائز کرنا ہے، یا اور کچھ پاور پلانٹس کا بھی جو ہمارے سرکاری شعبے میں۔ چلیے بہت اچھا ہے، یہ اچھی خبر بھی آپ نے شیئر کی، لیکن محمد علی صاحب اس پورٹ فولیو کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کے پاس ایک آفس کا ایڈریس ہے، جب وہاں جائیں گے اس آفس بیٹھیں گے، لیپ ٹاپ کھولیں گے، وہاں بیٹھ کے اپنے پاور سیکٹر کام شروع کر لیں گے، اور پاور منسٹر کو پتہ نہیں ہونا کہاں سے کیا ہو گیا، نہیں ہو۔ تو ناظرین آج کا شو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر لیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔